گلشن زہرا بطول نسل رسول حسنی تے حسینی سید جناب فخر السادات سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی الحمدللہ آپ مسند نشین ہوئے اور جویں کہ میں نے حکم ہے بڑی ہی محبت دلال میں ایک خوبصورت نعرہ لگانا ہے اور انشاءاللہ اسی دوسرا خطاب سماعت کرنا ہے دوویں ہاتھ اچھے کر کے تو ساریاں بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا اللہ جی دے ہاتھ اچھے ہوئے نے او دے نصیب اچھے کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر نکے وڈے دا ہے احترام لکھیا کملی والے دا جیڑا غلام سچا او دے واسطے کوثر دا جام لکھیا پتالی ڈی والیوں کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا ملکاں وچ انعام نظام لکھیا سانو دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا ہاتھ چوک کے بول پھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک جدے جدے دل میرے آقا دیال دا پیارے وہ ہاتھ چاہ کے سونے سید نو بیٹھ کے اینا دے نانا جان دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کر رہے نے دومی ہاتھ اچھے کر کے گاج کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے گن گن کیڑا دسے ایتھے گنتی بھی مک جاوے ہاتھ کے انگلی کرے اشارہ ہاتھ کے انگلی کرے اشارہ چن قدمی لگ جاوے طاقت بخشی رب سچے نے سورج موڑ بکھاوے چال کے جتنوں ٹوٹتا جاوے چانن کرتا جاوے سچ کے دشمن دین گواہی جھوٹ نہ کدے علاوے روب کے اسرائیل بھی بنا اجازت کھول نہ یارے نبی دا نوکر ہاتھ چاوے تے نعرہ لاوے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ دومی ہاتھ اچھے کر کے دومی ہاتھ اچھے کر کے دومی ہاتھ اچھے کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سلامت رب تاری ڈی والیوں ہاتھ اچھے کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تشریف سورہ فاتحہ شریف پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 بسم اللہ کسی ساتھی کو ذہن اندر سنبھال دیں قرآن شریف
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین التین والماء ونبوته المقدسة مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سیدنا المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبیٰ وأصحابہ الأصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر عقیدت اور محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ قسمت آپ کی جو بدلنی ہے اسی درود سے بدلنی ہے، میری تقریر سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو درود سے ہوگا۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیں درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلخ مثل مصباح الدجى المتوقد من كان او من قد يكون كأحمد نظام لحق او نقال لملحد۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ وَيَا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ وَيَا ممد كل خلق وَيَا نورا من نور اللہ وَيَا سببا لتخلیق اللہ۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، وہ مرتبہ سونے بتیرے نے پر آمنہ دے لال دے نال دا کوئی نہیں، نبی سارے نے پر ایہو جا کوئی نہیں جیڑا رب دے سامنے بوے تے رب نو ویکھے تے رب اونو ویکھے۔ رسول اور بھی ہیں، پیغمبر اور بھی ہیں، پر جو ہمہ جو تن تنا، جو سطوت، جو شوکت، جو کمال، جو علو مرتبت مصطفیٰ کی نالین کو نصیب ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں شاید قرب کسی اور کو نہیں۔
ہاتھ تے رکھ کے آکھو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ علت مصطفیٰ، غایت مصطفیٰ، سبب مصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، منبع مصطفیٰ، مخزن مصطفیٰ، جدھر بھی رخ کرو گے ہر ایک کے پیچھے تمہیں مصطفیٰ نظر آئے۔ 1.25 لاکھ نبی سایہ ہیں، اصل مصطفیٰ ہے۔ مسجد بیت المقدس ظل ہے، اصل مصطفیٰ ہے۔ کعبۃ اللہ ظل ہے، اصل مصطفیٰ ہے۔ صفا و مروہ ظل ہے، اصل مصطفیٰ ہے۔ پوری کائنات ظلال ہے، اصل مصطفیٰ ہے۔ لو لاکھ کا تاج اللہ نے پوری مخلوقات میں سے فقط آمنہ کے لال کے سر پر رکھا ہے۔ بھئی اے جڑے علماء تشریف فرماؤ، بھئی تمہاں تے سارے نوں پتہ ہی ہے لو لاکھ دا مطلب کی ہے۔ اے نہ آکھن سبحان اللہ تو میں نوں سمجھ آمدی ہے، تو جے علماء نہ بولن سبحان اللہ اے نہیں سمجھ آئی۔ اگر یہ نہ بولیں سبحان اللہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی مطلب جس بندے نوں انگریزی نہیں آندی انہوں کی پتہ ایلیفنٹ کے نوں آدھے، ایروپلین کے نوں آدھے، تو جیڑا جڑا کھاندہ ہی ایروپلین کے پہ پڑھ کے ہوئے۔ بھئی علماء کا تو سارا رزق اس پر ہے، مولویاں دیا ساریاں روٹیاں اس تے نے۔ اور چلے ہو شکر کرو کہ آمنہ کے لال نے ہماری روٹیاں بنا دی۔ اجے ایسا نہ سمجھا لو لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ لو لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کعبہ بھی نہ ہوتا، یہ بیت المقدس بھی نہ ہوتی، یہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ پاک تک ایک نبی بھی نہ ہوتا، یہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل بھی نہ ہوتے، یہ حیات بھی نہ ہوتی، موت بھی نہ ہوتی۔ او خدا کے بندے، نہ پانی ہوتا، نہ مٹی ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ ہوا ہوتی۔ او بس رہنے دے، یہ تو مخلوق ہے۔ خدا کو خدا بھی نہ کہا جاتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا۔ کچھ سمجھ آئیے؟ یا رسول اللہ۔ نہیں جی ایک منٹ ایسے نعرہ نہیں لگ، نعرہ لگانا مردوں والا، اینڈ تے زنانیاں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے نہیں بلوا رہا ہوں کہ حضور کو پتہ چل جائے کہ آپ بول رہے ہو، تم نہ بھی بولو تب بھی حضور کو پتہ ہے۔ ابھی تمہارے لبوں تک لفظ نہیں پہنچتے، مصطفیٰ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ بولا اس لیے رہا ہوں کہ لگے پتہ دنیا نو حضور دے ملنگ بیٹھے ہوئے۔ نعرہ رسالت، اور زور لاؤ، گلا پھٹدا جے تے پھٹن دیو، روح نکل دی جے تے نکلن دیو، اس نا تے روح نکلے اور چاہی جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، اور زور سے بولو، ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے، ممخار نبی کے، لجپال نبی کے، ہم سونے نبی کے، اور وجہ کوئی نہیں۔ لولا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لولا کا یا محمد ما خلقت الافلاق، محبوبہ جے تن بنانا مقصود نہ ہوندہ، اے زمین و آسمان نہ بنا دا۔ پھر ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے 309 سال تک رو 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 کے اتنا روئے کہ جب روتے تھے تو آسمان پہ اڑنے والے پرندے بھی روتے تھے، اور زمین کے اندر چلنے والے کیڑے بھی روتے تھے، اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی روتی تھی، جنگلوں میں درندے بھی روتے تھے۔ اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام پر، میرے کو لغزش ہو گئی ہے، میں نے معاف فرما۔
تو جواب کوئی نہ ملیا تو اینڈ تے فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم ہویا. اللہ نے القاء فرمایا کچھ کلمات تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد. گل سمجھ آئیے؟ حضرت آدم پاک نے عرض کی تھی یا اللہ او محمد پاک دے نا دے صدقے منو معاف کر. ابھی ایک لمحہ بھی نہیں ہوا تھا منہ سے صرف اسم محمد نکلنے کی دیر تھی اتوں آواز آئی بخش دیا بخش دیا بخش دیا بخش دیا. نالی آواز آئی بخش تو دیا لیکن آدم جی تساں بخشش منگی تھوڑی ہے. بخشش منگی اور دسو نا ایک ترازو لے لو ترازو تے ایک پاسے رکھ دیو من تو دوسرے پاسے چھٹاکی رکھو من نے ہلنا اچھا بولو. فرمایا آدم تو نے مغفرت کم مانگی ہے جانتا ہے یہ جس کا تو نے نام لیا یہ کون ہے؟ فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اگر اس کے نام کے برکت سے تو قیامت تک کے آنے والی نسل کی معافی مانگتا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں نام محمد کے صدقے بخش دے. یا رسول بلے شیراں اٹھ کے یا محمد ایسا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حق محمد یا محمد یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد اور زور لاؤ حق محمد یا محمد. اللہ دیو بندیو جی فرید دا نا زبان تے آوے تو بندہ خوشبخت ہو جاندہ ہے. جی غوث پاک دا نا زبان تے آوے تو بندہ خوشبخت ہو جاندہ ہے. پترو جی حضور دا نا زبان تے آوے تو خوشبختیاں بندے پچھے لگ جاندی ہیں. حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. گل ہے سرکار دی اور کوئی گل ہے نہیں. گل ساری اچھا بولو گل ساری نہ حضرت آدم دیئے نہ حضرت نوح دیئے نہ حضرت عیسیٰ دیئے نہ حضرت موسیٰ دیئے. کملے وہ گل ہے سرکار دی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری ماں بھی قربان تو میرا پیو بھی قربان تو میری نسلہ قربان جڑے کڑ کڑا کے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب. یہ تو ان صرف علماء سنن نا جی. اعلیٰ حضرت اسے سمجھ آتا ہے جدی ماں بھی اعلیٰ پیو بھی اعلیٰ پیر بھی اعلیٰ استاد بھی اعلیٰ نسبت اعلیٰ پھر سمجھ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. تو ادنا حضرت اگر اعلیٰ حضرت کی گل سمجھ جائے تو ادنا وہ بھی نہیں رہندا. غایت و علت سبب غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب. یا رسول اللہ غایت بھی آپ علت بھی آپ سبب بھی آپ. غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم سے بنا. غور کرو نا جی. یہ ان بابا احمد رضا اور نے انجدے نہیں پہ انہوں نے آمدہ کچھ نہیں. احمد رضا دی یہ شان ہے لکھنا لے بتیرے لکھنا لے ہیں تو سارے عاشق رسول نے. کسی ایک پر بھی میں ہیٹ نہیں کرتا ہوں یا ہوٹنگ نہیں کرتا ہوں. ہر بندہ اپنی اپنے استعداد کے مطابق حضور دا نام بیان کرتا ہے. سارے ہاں اپنی اپنی کوشش کیتی ہے تو حضور دیاں شانہ بیان کیتیاں پر اس احمد رضا بریلوی دی وکری شان جے رب کعبہ دی قسم ہے. ادھر حدیث کھلی ہوئی ہوتی تھی اور ادھر قرآن کھلا ہوتا تھا. دعا تھنل جنا لکھدا جاندا سی دعا ادھر حدیث پڑھتا تھا کہ ان قال انس رضی اللہ تعالی عنہ لا شممت واللہ لا شممت مسکتا ولا عبیرہ اطیب من رائحت رسول اللہ. بخاری کی روایت ہے انس بن مالک بول رہے ہیں کہ مجھے رب کی قسم میں نے مشک و عنبر کو سنگا ہے مگر محمد عربی کے پسینے جیسی مشک و عنبر کی بھی خوشبو نہیں ہے. تو احمد رضا نے فوراً قلم چلائی اور کہا واللہ جو مل جائے میرے گل کا
پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر چائے نہ دلہن پھول۔ سمجھ آئیے؟ ادھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا حامل لواء الحمد، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، وانا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر، وانا اول من یحرک حلق الجنہ ویفتح اللہ لی ویدخلنیہا وما یفقرا المؤمنین ولا فخر، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ ادھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا عایسوا الکرامت والمواقیخ یومئذ بیدیہ۔ اور ادھر تیسری روایت حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض فاقصى حلة من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیرہ۔ احمد رضا نے جب یہ حدیثیں پڑھی تو قلم اٹھا کر لکھا سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہے حضور کی شانیں۔ تے حضور دے نال دا دوجا جمعہ ہی ہنج کر کے بولو جمعہ ہی رب نے بنایا ہی، کسے آنکھ نے تکے ہی، دنیا تے کوئی آئے ہی، اگواؤنا بھی گل حضور دی اور کوئی گل بھی نہیں، گل ساری اچھا بولو، گل ساری سرکار دی۔ اے ویکھو ایک ہی ہے، منہ چو بولنا پہے گا، چادر اچھا کہہ دو کی ہے، کتھے رب تے کتھے چادر۔ اللہ نو کے لگے کہ بلا حضور میری جان آپ تے قربان، اور علماء کرام ذویل احتشام بڑیاں شانہ لے ہو، میں نے یہ دسو بھی رب نو کے لگے نہ چادرہ نل اے وہ رب ہے۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جڑا رات وچوں کھچ کے دیہڑ کڈدا ہے تے دیہڑ وچوں کھچ کے رات کڈدا ہے تے جڑا مردے وچوں زندے نو کڈدا ہے تے زندے وچوں مردے نو کڈدا ہے، سارا کائنات اودی ہے، جنوں چاہندا ہے ملک دیندا ہے، جدے کولوں چاہندا ہے لے لیندا ہے، اونوں چادراں نال کے لگے۔ ہن تانوں کہنا پئے گا گل سن کے کہ گل کے دی ہے، میں دسدا وا تانوں کیویں سرکار دی ہے۔ اون کٹی گئی، پیڑاں تو اون لائی گئی، اٹھاں تو اون لائی گئی، اون دا بنایا گیا تاگا، تاگے دی بنائی گئی چادر، اون کٹی گئی، رب نے توجہ نہیں کی تھی۔ تاگا بنایا گیا، رب تو ہی ذکر نہیں کیتا، تاگے دی چادر بنی، رب نے موڑ بھی نہیں گل کی تھی۔ چادر منڈی تے وک گئی، رب تاں بھی تذکرہ نہیں کیتا، منڈی تو صحابی نے خرید لئی، رب تاں بھی ذکر نہیں کیتا، صحابی چک کے لے کے مسجد وچ بڑھیا ہے، رب تاں بھی تذکرہ نہیں کیتا۔ آ کے حضور کو چادر پیش کی تھی، آمنہ کے لال نے چادر مونڈے تے رکھی، بس مونڈے پر چادر رکھنے کی دیر تھی، آواز یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے، او میں نے کہا کل چادر دی کیوں کی تھی رب نے؟ اندروں آواز آئی او فقیرہ کل چادر دی نہیں، کل ساری سرکار دی ہے، کل ساری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اونچا بولے، اونچا بولے، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ بات حضور کی ہے، گل کے دیئے، اچھا بولو، سارا مجمع بولے گل کے دیئے، اور دب کے بولو کے دیئے۔ یہ علماء ملت اسلامیہ تشریف فرمائے، میں ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں، مگر ان سے قسم کھلوا کر پوچھیں، یہ نماز و روزے کے پیچھے بھی گل سرکار دی نہیں؟ اللہ نو حاضر جان کے من دسو، حضور طواف پہ کر دیں کعبۃ اللہ شریف دا، ایک صحابی اگے ہوئے، انہاں عرض کی تھی حضور آج ہر سال فرض ہے، حضور چپ ہو گئے، مڑ پھر انہاں آگے حضور ہر سال آج فرض ہے،
حضور خاموش ہو گئے. تو جدو طواف پورا کر چکے فرمایا کون تھا وہ جس نے یہ پوچھا تھا کہ آج ہر سال فرض ہے؟ صحابی اگے ہوئے حضور میں فرمایا جدو میں چپ ہو جاؤں تو کوئی بولیا نہ کرو. دھیان رکھنا جدو میں چپ ہو جاؤں تو کوئی بولیا نہ کرو. عرض کی تھی حضور اساں سے پوچھے یہ بھئی آج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا لو کل تو نام. اے علماء توجہ کرنا. لو کا معنی آپ بہتر جانتے ہو. یہ جڑا بندہ پہلے سال مدرسے پڑھے انہوں بھی پتہ ہے لو کس کو کہتے ہیں. لو کل تو نام لوجہ پتا بدا. فرمایا اگر میرے منہ سے ہاں نکلتی تو ہر سال فرض ہو جاتا. ہم حیران ہیں اگر میرے منہ جو ہاں نکل دی چونکہ گل ساری کار دی گل ساری سرکار. لو اگے لو اگے اگے اور چل دیں اور اگے چل دیں. سونا حضور علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے حرام فرمایا. دونوں جڑیاں واسطے نہیں فرمایا. کرو گل. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے فرمایا ہاتھ اگے کرو. انہیں ہاتھ اگے کیتا. آپ نے سونے دی انگوٹھی پوائی. صحابہ کرام نے ہنج کر کے تکیا ہے بھئی حضور نے تو سونا مرد کے لیے حرام کیا ہے. فرمایا دیکھو نہیں ہماری مرضی جسے چاہیں پہنا دیں. کرو گل گل ساری اور اگے چلو. فرمایا ہر مرد کے لیے 4 عورتیں رکھنا جائز ہیں بیک وقت. 5ویں نہیں رکھ سکتا امتی اور 4 زنانیاں رکھ سکتا ہے. مولا علی کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی حیات ہے دوسری عورت تجھ پر حرام ہے. اگو مولا علی اٹھ کے کھلو جاندے دادے حضور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ قرآن نہیں ہے کہ نکاح کرو اپنی مرضی سے 2 کرو 3 کرو 4 کرو. تو حضور ساری امت وقت تو کلا علی وقت. لیکن مولا علی نے اٹھ کے آگے سے آیتیں نہیں پڑھی چونکہ علی بھی جانتے ہیں گل ساری. آتے رکھ کے بولو گل ساری. مجھے تو دوسری بات نہ کوئی آتی ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں. نہ میں نے پڑھی ہے نہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہ میں نے سنی ہے نہ میں سننا چاہتا ہوں. نہ میں نے جانی ہے نہ میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے نقشبندی ہوں چشتی ہوں سروردی ہوں قادری ہوں غوث پاک ہوں خواجہ معین ہوں داتا صاحب ہوں بابا فرید ہوں. یہ سارے کے سارے غلام ہیں. اور علی پاک بھی عمر پاک بھی عثمان پاک بھی ابوبکر پاک بھی طلحہ پاک بھی زبیر پاک بھی عبداللہ پاک بھی اسامہ پاک بھی زید پاک بھی سراقہ پاک بھی سلمان پاک بھی ابو ذر پاک بھی بلال پاک بھی. ساری زندگی جس کی نعتیں پڑھتے رہے وہ محمد الرسول اللہ. دوسری کوئی بات نہیں. جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں واللہ العظیم. اور کوئی پروردگار عالم خود قرآن میں فرماتا ہے محبوبہ جسے مرضی ہے جسے مرضی ہے قریب آنے دے جسے مرضی ہے دور ہٹا دے. چونکہ گل ساری اچھا بولو گل ساری ہر شے پر قبضہ حضور کا. اور یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہر چیز پر قبضہ مصطفیٰ کا ہے. اور قبضہ دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. ہن جاؤ اللہ نہ لڑو کہ اللہ نے حضور نو کیوں قبضہ دیتا ہے. یہ لڑ سکتے ہو یا گل کر سکتے ہو. ہر چیز پر قبضہ زمین و آسمان پر قبضہ مصطفیٰ کو دیا ہے. گل حضور دیئے. حضور نے کیا 45 نمازاں معاف کر دے انہیں معاف کر دیتیاں. پیچھے 5 رہ گئیاں. ایک صحابی نے آن کے عرض کیتا نہ میرے کو فجر پڑھن ہوندی ہے نہ عشاء پڑھن ہوندی ہے 3 نمازاں میں پڑھنا. 10 سارے مسلمان بیٹھے ہو اے علماء اہل سنت بیٹھے ہو کیا 3 نمازیں؟ لیکن حضور نے فرمایا 10 مجھے تو کتنی پڑھے گا؟ اس نے کہا میں زور کی بھی پڑھوں گا عصر کی بھی پڑھوں گا اور مغرب کی بھی پڑھوں گا. نہ فجر کی پڑھ سکتا ہوں نہ عشاء کی پڑھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو کلمہ پڑھ. اے 3 نمازاں تو پڑھی تو 2 میں جانا تو میرا رب جانے. اگلی روایت پھر سن لو اس سے بھی اگلی. ایک صحابی آیا اس نے عرض کیا حضور ہے ذرا علماء دے کن کھڑے ہون حوالے دینا کام ہے میرا جدوں تساں منگو گے پیش کر دیاں گے. حالانکہ ویسے میں کتابوں کے نام بتاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ رات کو ہم کیا کرتے ہیں.
میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، اگر عرض کرتا ہے میرے آقا ایک میں فجر دی پڑھنی ہے ایک عشاء دی پڑھنی ہے تو ترے باقی نہیں پڑھنی ہے، میرے کو نہیں میں مصروف ہونا. حضور نے ہاتھ سے پھڑیا، فرمایا جا 2 پر پکے رہنا، 3 میں جانوں تو میرا خدا جانے. تیسری روایت سنو، روایت نمبر 3، تیسری لگے ہاتھوں سنو. ایک بندہ آتا ہے وہ عرض کرتا ہے ایک میں فجر کی پڑھوں گا اور ایک عصر کی پڑھوں گا، زور کی، مغرب کی اور عشاء کی، یہ مواظبت مجھ سے نہیں ہوتی. فرمایا 2 پر پکے رہنا، نہ فجر چھوڑنا اور نہ ہی تو عصر چھوڑنا، 3 میں جانوں اور میرا رب جانے. ہون دسو گل ساری، اچھا بولو گل ساری، اے ہاتھ تے رکھ کے بولو گل ساری، اجے دب کے نہ بولے ہو، چنگا کڑکا کے بولو گل ساری. سرکار دوسری کوئی بات ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، ہر شے پر قبضہ رب دے رہا ہے. یہ تو رب نو پوچھو رب کیوں محبت کر دے حضور نے. حضور دا نا ہن لے لو، 10 واری تواڈے تے درود بھیجے گا، ہن لے لو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس مجمع میں موچی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مراسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، راجے بھی بیٹھے ہیں، وٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گڑیچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساریاں قوماں دے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کوئی قوم تواڈی نہیں ویکھنی، نہ ویکھنا ہے کہ مسلی کیڑا ہے تے موچی کیڑا ہے تے اینوں ثواب کٹ دیواں تے اے جڑا سید ہے اینوں ثواب چوکھا دیواں، وڑائچ نوں چوکھا دیواں، گجر نوں چوکھا دیواں. او بندیا رب دیا اونے ویکھنا ہی نہیں، ویکھنا ہی نہیں. اونے ویکھنا ہے کہ دے منہ وچ میرے محبوب دا نام ہے، بس او دیتے انہیں 10 واری درود بھیج دینا ہے رب نے. او میں کیا پتر گل قوم دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے. یہ ہر بات کے پیچھے جناب کریم کی ذات ہے، اور اللہ نے ہر چیز پر مصطفیٰ کریم کو قبضہ دے رکھا ہے. نہیں آپ کو یاد کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جانا کریم آقا کے ساتھ چل رہے ہیں ہجرت والے روز. وہ غار چوں نکل کے 3 دن بلکہ تو بعد تو پیچھے سراقہ دوڑتا آ رہا ہے. سراقہ کون آ رہا ہے؟ سراقہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. وہ ابو جہل نے کہا کہ تینوں 100 اونٹ دیواں گا. کتنے اونٹ دیواں گا؟ 100 اونٹ تجھے دوں گا اگر تو پہنچ آیا اور تو نے پکڑ لیا ان کو. تو سراقہ آیا جناب 100 اٹھاں دے چکر وچ آیا حضور علیہ السلام سامنے. تو حضرت ابوبکر صدیق بھی نال تھا، پوچھا مڑ کے تکیا. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری جان قربان آپ تھے. اے آ گیا سراقہ. آپ نے فرمایا ابوبکر غم نہ کر، ذرا غم نہ کر. وہ جب سراقہ سامنے آیا کوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا پھاڑے دے قدم، یہ دے پیر پھاڑ لے. زمین نو کے زمین نے کوڑے دے پیر پھاڑ لے. حضور نے فرمایا پیر دے پھاڑ، تو زمین نے پیر اچھا بولو، پھر بولو نہیں اچھا بولو، میں کوئی گل کرنی پھاڑ لے. حضور نے فرمایا ہاں بھائی. اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے پیر تو دھنس گئے زمین میں. حضور نے فرمایا توبہ کر. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا چھڑ دے. کہ فرمایا کتنا فرمایا؟ اتنا جملہ چھڑ دے، چھڑ دے. انہیں چھڑ دیتا، وہ دی نیت پھر خراب ہوئی. حضور نے فرمایا پھڑ لے. زمین نے پھر پھڑ لیا. انہیں پھر توبہ کی تھی. حضور نے فرمایا چھڑ دے. زمین نے پھر چھڑ دیتا. انہوں دی نیت پھر بدلی. حضور نے فرمایا پھڑ لے. اے کچھ ہوش ہے تو ان کے پہ آؤں زمین نو پیا دن پھڑ لے. وہ پھڑ لے دی، چھڑ دے، وہ چھڑ دے دی. وابی کس ورتے پر ہمیں قبر سے ڈراتا پھرتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وابی جو ہمیں کہتا ہے کہ قبر کا عذاب ڈاڈا ہے، اور ہم نے کہا ہم قبر کے عذاب کے منکر نہیں ہیں، پر وابی بھائی تو بھی غور کر، زمین جس کے قبضے میں ہے اس کا نام محمد عربی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ چکو تے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر نکے بڑے دا احترام لکھیا، کملی والے دا جڑا غلام سچا او دے واسطے کوثر دا جام لکھیا. کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا، ملکاں وچ اے نام نظام لکھیا. سانو دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے، او ساڈے
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب بات سمجھ آئی ہے آپ؟ وہ قبضہ تو حضور کا ہے، قبضہ کس کا بولو؟ اور یہ ہم نے نہیں کروایا، ہم تو ہے ہی کسی قابل نہیں ہیں، یہ انہیں قبضہ کرایا جنہیں زمین انہوں دے صدقے بنائی۔ اے پتر ایسا نہیں کرایا قبضہ۔ حضور ہاتھ چھڑکتے ہیں تو بچوں پانی نکلتا ہے، حضور اشارہ کر دیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، حضور ارادہ کر دیں تو سورج مڑ جاتا ہے، حضور حکم فرما دیں تو خوشے ٹوٹ کے قدمہ وچ آ جاندے ہیں، حضور کالے رنگ دے حبشی دے ہاتھ پھیر دیں تو حسن و جمال دا پیکر بن جاتا ہے، تو حضور پر نور جابر دے مرے ہوئے بچیاں توجہ کر دیں تو کلمہ پڑھ دے اٹھ کے کھلو جاندے ہیں۔ او میادائیں قوتاں آساں نہیں دتیاں حضور نو، آساں تے حضور دے کتے ہیں، اے حضور نو شانہ حضور دے رب نے عطا فرمایا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے تو جا کے گل کرے، حضور دے رب نال گل کرے، مک سکتے ہو تو تھے جا کے گل کرو، وگرنہ چپ کر کے حضور نو منی جاؤ۔ اللہ کی قسم جس کے مصطفیٰ ہو گئے خدا اس کا ہو گیا۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم کہ جس کے مصطفیٰ ہو گئے اللہ اس کا ہو گیا۔ تو یہ مصطفیٰ نہ ہوئے پھر خدا بھی، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن ان کا اللہ ہی کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور وہ جو اس در کا ہوا پھر خلق خدا اس کی ہوئی۔ ہر ایک بندہ سن لے، ہر ایک بچہ سن لے، ہر ایک بوڑھا سن لے، اگر تم نے خدا کا ہونا ہے تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کس کے ہو جاؤ؟ ہاں، خدا ادھر ہی پتر و رحمت کرتا ہے جدھر مصطفیٰ فرمائے۔ ہن میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھدا ہاں، چلو یہ گل سمجھان واسطے دسدا ہوں، علماء کرام دے بھی کان کھڑے ہون تو تساں بھی توجہ کرو۔ ہدایت کون دیندا ہے؟ ڈر کے اللہ دا نام نہ لو۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ تھوڑے سے چوکس ہو کر بولو۔ ٹائم کیوں ہے؟ 12 تو ٹائم ہی بہت سونا ہے۔ دسو جی ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت چنگی چیز ہے یا نہیں؟ سوچ کے دسے پک دیندہ کون ہے؟ دینا چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ اچھا بولو۔ ہدایت دیندہ کون ہے جی؟ ہے بھی چنگی چیز، ہے بھی دیندہ بھی، دینا چاہتا بھی، یہی گل ہے۔ یہ ترے گلاں پکیاں ہو گئی۔ دیندہ اللہ ہے، دینا چاہتا بھی ہے بھی بڑی چنگی چیز۔ ہن میں پوچھدا ہاں محبوب تو بغیر دے کیوں نہیں دیندہ؟ جدوں چنگی چیز بھی ہے، دینا چاہتا بھی تو دیندہ بھی آپ ہی، ابو ہریرہ دی ماں نو دے دینا۔ تو آنے نہیں سمجھ آئی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ادعو الى الاسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فاسمعتني امي في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اكره فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا ابكي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ادعو امي الى الاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ تعالی ان یہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اہد ام ابی ہریرہ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما جئت وسرت الى الباب فاذا هو مجاف فسمعت
أمي حشو قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة فسمعت خدخدة الماء. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاغتسلت ولبست درعا واجلة خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. ویدے دے بھی آگ دے سبحان اللہ. یہ میں نے بخاری پڑھی ہے, کوئی شیر تے ہی سبحان اللہ کرنی ہے, کہو سبحان اللہ. لو جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے بھی ادھی حدیث پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں روزانہ اپنی ماں نو آدا سا اماں کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ. دوجے لفظاں وچ میں کردا سا تبلیغ. اچھا بولو اے پیار نال والے تبلیغ تبلیغ. وٹو جی ہاتھ کرو تڑچما. کیا کردا سا میں تبلیغ کردا. علماء کرام توجہ فرمانا کن ادعو صیغہ ماضی استمراری ہے. ادعو اے مضارع ہے, کن تو اے ماضی ہے, دو میں واحد متکلم ہے. تو جدوں کانا مضارع سے پہلے آئے تو پاسٹ کنٹینیوز ہوتا ہے. گل سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے؟ کلیجے دے ٹکڑے ہو انہاں آگیا کوئی ایک دیڑے دی میری محنت نہیں, بڑے عرصے دی محنت ہے. لالا رگڑا لالا رگڑا ماں نہیں منی. ماں میری یا مشرکتن, وہ تو مشرک تھی. فدعو تو آج یوما, ایک دیڑے جی میں روزانہ رگڑا لاندا سا, ایک دیڑے میں پھر شروع ہو گیا امی من جا دوزخ تو بچ جا, سائیاں نو من لے, اللہ نو من لے, جنتی ہو جائیں گی, توبہ کر لے. مانا میں کر تقریراں واضح نہ منی ماں میری. ایک جڑے میں تبلیغ کی تھی تو ماں میری اگوں حضور دے بارے چکوئی ایسیاں شروع کر دیتیاں گلاں میرا کلیجہ پھٹ پھٹ جا. فاسمعتنی امی, میری ماں نے مجھے سنائی باتیں فی رسول اللہ, حضور کے بارے میں, ماں کراؤ جو میں منہ پر لا نہیں سکتا. میں اتھوں نکلیاں فاتحیت رسول اللہ وانا ابکی, میں حضور کو لایا, میں رو رہا سا. میں کہا میری ماں گالاں کٹ دی ہے, برا بلا دی ہے, میں بڑی تبلیغ کی تھی, میں تھک گیا سونے ہاں, تو میرا دل ٹوٹ گیا ہے, تو میں تواڈی قدمی آ گئی. تساں جملے نو سمجھے ہی نہیں نا, دل میرا تے تواڈے کول اے دا مطلب اے ہے جے دا دل ٹوٹے مدینے جائے. کوئی گل سمجھیے کہ نہیں؟ او جدوں کم نہ بنے پھر حضور کول جاؤ, او تبلیغیو جدوں کم نہ بنے پھر حضور کول آؤ. او جہاں تبلیغ کام نہیں کرتی وہاں محمد کی نگاہ کام کرتی ہے. انہاں کہا حضور میں بڑی تبلیغ کی تھی, گل بنی اے مجمع بولو, گل بنی, سردی تو نہیں جے لگی, گل بنی تو روندیاں روندیاں میں ان تواڈی قدمی آ گیا. ادعو اللہ ادعو اللہ یہدیا ام ابی ہریرہ, ہن آکھو اپنے رب نو میری ماں نو ہدایت دے وے. تساں آکھو, تساں اے نہیں بھئی تساں تبلیغ کرو میرے نال جا کے, تساں آکھو رب نو, رب تواڈی سندا ہے, رب تواڈی مندا ہے, رب تواڈی ضائع. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ کہا نا, حضور نے ایک جملہ قاعدہ تکو, کتھے روز دیاں محنتاں, کتھے روز دے رگڑے, کتھے روز دی تبلیغ. حضور نے اتنا جملہ بولا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ
یا اللہ دے ہدایت دی ماں نو، یا اللہ دے ہدایت دی. ہن ایمانداری نال دسو یہ کتنا سادہ جملہ ہے جی کہ نہیں؟ یا اللہ دی ماں نو ہدایت. ابو ہریرہ رو پڑے، حضور دے اگے آن کے روئے. حضور نے فرمایا یا اللہ دی ماں نو ہدایت دے. ہن سننا ذرا ادھر جاگ کے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخرجت مستبشرا. استبشرا یستبشرو استبشارا باب استفعال ہے. اور ذرا غور فرمائیے مستبشرن حال بن رہا ہے یہاں، مستبشرن حال بن رہا ہے. پترو فرما رہے ہیں کہ میں جدوں سنیا نا حضور دے منہ چوں اینا کنا نال یا اللہ دی ماں نو ہدایت دے، میں روندیاں ہس پیا. مینوں اسی ویلے پتہ لگ گیا لو جی کم بن گیا ہے، کام ہونا بن گیا ہے. میں اتھوں نکلیا، میں ہس رہا ہوں. کتھے روندا آیا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا قصور ہے جو یہ فرما دی جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے ہنسا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں. اور کہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ روتی آنکھیں ہنسانے والے. یہ حدیثاں اعلیٰ حضرت پیش نظر ہیں. ابو ہریرہ کہندے نے میں روندا روندا آیا، ہستا ہستا آیا، میں روندا حضور کو لایا، پھر حضور کو ہستا نکلیا. تو پھر جدوں میں گھر پہنچیا فلما جئتو، جب میں پہنچا فسرتو الی الباب، تو بوئے دے نیڑے ہویا فائزہ ہوا مجاف، بوہ بند سی. میں دل وچ سوچیا ہے میری ماں کدی بوہ بند کیتا نہیں، اج کیوں بند ہے؟ اندر ماں نے بھی میری قدمہ دی آواز سن لئی. فسامعت تمی خشو قدمیہ، میرے قدموں کا خشو سنا، اور اندر سے بولی قالت، کہنے لگی مکانہ کا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ جتھے کھلوتا ہے اتھے ہی کھلو جاؤ. میں کھلو گیا، میں کان لائے اندر ہو کے رہا ہے. فسمعت حدحدۃ الماء، میں پانی گرن دی آواز سنی. فاغتسلت، میری ماں ناتی. وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، پھر عباب پائیس. وَعَجِلَتَنْ خِمَارِهَا، فٹو فٹ مسرانے میں جو نکلی. وَفَتَحَتِ الْبَابِ، تو بوا کھولیا. تو میں نو تکدیاں ہی کہنے لگی ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. سمجھنے دی کوشش کرو، سمجھنے دی. ہدایت دیندہ اللہ ہی ہے، پر بچیا دیندہ ادو ہے جدو محبوب دے لب ہل دین. تو جنو ہدایت لبی ہوئی ہے یہ بھی گل ساری. بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑیاں گلاں لکھیاں نو ایدے تمہیں اگے نے وہ ساریاں تو ساتھ سنا بھی نہ سکتے. قسم ہے من پروردگار عالم دی، بندے گلاں کر دیں تو حضور نال مقابلے کر دیں. پترو حضور دے تو پیشاب مبارک نال بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اے علماء کرام نے ذرا کان کھڑے کرے تو پیر جی تو سامی یہ روایت سنے ہیں تو پوچھنا نہ پا کتوں کتوں پڑی. مدینہ شریف کے بعد تھا جس کا پانی الگ پر نہیں آتا تھا، بندے حضور کو لائے، حضور مہربانی فرماؤ. حضور نے فرمایا لے چلو میں نکھو دے. آپ ادھر تشریف لے گئے، آپ کو پیشاب مبارک کی حاجت ہوئی، آپ نے کنویں میں پیشاب کر دیا. ادھر میرے حل تک ہو جی. صحابہ فرماتے ہیں قسم اس رب کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. حضور فراغت کے بعد فرمانے لگے کڈو پانی. تو اسا جدوں پانی کڈیا ہے سن رب کعبہ دی قسم ہے شاید کم میٹھا تھا وہ پانی زیادہ. پترو جدے پیشاب کے قطرے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پورے مصطفیٰ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ من جاؤ کہ حضور دا ہونا اللہ دا ہونا، تو جیڑا حضور دا نہیں وہ اللہ دا نہیں. اللہ پاک دا قسم خدا کی کھا کر میں کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تو اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے ہر لمحے.
بس جیسا محبوب فرماتا ہے ویسا رب کر دیتا ہے. اور یہ رب کوئی مجبور نہیں ہے. رب مجبور ہے. اچھا بولو. محبت اور چیز ہوتی ہے. تو آڈا جے پتر تو انہوں آکھے ابو کلفی لے کے دے اس ٹھنڈ میں تو ضد کرے کلفی لے کے دے لے دیو گے نا تو مجبور ہو. مجبور ہو. اور پتروں تو انہوں چنگا لگتا ہے تو تساں مجبور نہیں بلکہ محبت ہے بیچ میں. رب بھی مجبور نہیں ہے. آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے. اور اچھا بولو. لوگ سنو. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک بات لکھی ہے علماء کے لیے تحفہ اور ایسا کڑاکدار تحفہ وہی ابو طالب والی روایت سنانے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مولا علی کے ابو جان جناب ابی طالب ان کو ہو گیا فالج. کیا ہو گیا جی؟ فالج. اتنا ڈاٹا پیا انہوں نے انج پہ ہوئے ایسا تکو میں نہ پیر الدن نہ سر بولو مونچو نہ سر نہ انگوٹھا انج پہ ہوئے. حدیث شریف کے لفظ ہیں اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو. جیسے انہیں زنجیروں سے ایسے. حضور کو اطلاع ملی. حضور تشریف لے آئے. آنکھو سبحان اللہ. تو آڈی خواب اچھ کدے راتی آج سرکار آ جاؤں تو کی خیال ہے. ہون ویکھے کیسے بولے. ہر بندے نو اپنا ہی فائدہ چنگا لگ ہے. ہر بندے نو ہن دیکھو کتنا مجمع جو آواز. بھائی اگر آج رات کو حضور کی زیارت آپ کو ہو جائے تو ہیں جی جناب ابی طالب مولا علی کے ابو جان. ان کا نام بھی ادب سے لیا کرو. نام ان کا ہاں. معاملہ جو بھی ہے مختلف فی ہے معاملہ اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا لیکن نا ادب نہ لاؤ. حضور نو چنگے لگ دیں. حضور نو اچھا بولو پھر بولو. اے لفظ مڑ بولو چنگا لگنا لا پھر بولو. حضور نو چنگے لگ دیں. ایک گل پکی یاد رکھے پترو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں شکر ہے منڈے آؤ میں تیرے تھے قربان قربان ہے تیرے تھے. حضور نبی پاک گھر تشریف لے گئے. جناب ابی طالب اس طرح لیٹے ہوئے. حرکت ختم. کوئی حرکت نہیں. اکھاں حالی کھلیاں کان حالی سن دیں تو جیب نال جواب دے دیں. باقی پورا جسم سن. حضور کول جا کے بیٹھے. حضور نے فرمایا کئی فتح جدو کا یا عمی چاچا طبیعت کیسی ہے آپ کی. انہوں نے کہا بھتیجے سخت تکلیف ہے. میں جان بوجھ کر مجمع کو خاموش کر رہا ہوں اس لیے خاموش بھی میں کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہوں اس تو بعد سبحان اللہ دی آواز آوے گی اتنی اونچی آوے گی کہ آسمانہ تک جاوے گی. اجے نہیں تساں گل سن تے لو. میں تو انہوں کہنا ہی نہیں سبحان اللہ کو. تساں آپ آکھنی ہے. میں نہیں کہنا تساں سبحان اللہ کو. تساں آپ آکھو گے. تساں دیکھ لینا. حضور پاس بیٹھے ہوئے وہ ایسے لیٹے ہوئے. حضور نے فرمایا چاچا کی حال ہے. انہوں نے کہا بھتیجے حالت تو یہ ہے کہ ہاتھ کو بھی حرکت نہیں ہے وگرنہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ میں چوم تو لیتا. وہ گل سبحان اللہ لیجیے کافی اگے ہے. گل سن تو لاؤ. بھتیجے حرکت کوئی نہیں. حضور چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا بھتیجے فتاوی رضویہ شریف ہے جی دھیان رکھا ہے. حوالہ سن لو پہلے ہی. ہاں کوئی گل کرنی ہوئے سوچ کے کرنا. ڈنڈا بریلی والے تو بڑا ڈاڈا جے. انہوں نے فرمایا بھتیجے وہ تو کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب ہے
بتیجے تو کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب، میرے بتیجے اس کو کہہ اپنے رب کو ادعو اللہ انہوں آنکھ این یش پیا نہیں کہ تیرے بڑھڑے چاچے نو وہ ٹھیک کر دے. سبحان اللہ جی بھی اگے سنت اللہ انہاں کیا بتیجے تو اپنے رب نو آنکھ تیرے چاچے نو کے کرے آنکھو تساں آنکھو ٹھیک مینو کرے ٹھیک آنکھو انہاں دا عقیدہ بھی یہ بھی یہ آنکھن یہ آنکھن تے گل حضور نے کیا کیتا سنو ادھر مینو تکو. حضور نے نا جب ان کی یہ بات سنی ہونو سبحان اللہ علی گل آئی جے حضور نے کیا کیا ایسے اوپر دیکھا اوپر دیکھ کر کہنے لگے اوپر دیکھ کر اللہم ھذا عمی اے میرے رب یہ میرا چاچا ہے یہ میرا چاچا ہے اشفی اس کو شفا دے یہ میرا چاچا ہے انہوں شفا دے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سرکار کے منہ سے ابھی فے پوری نہیں نکلی ابو طالب نے جمپ مارا اور کھڑے ہو سبحان اللہ علی گل اجے اگے ہے ہونا آ رہی ہے ہون اس کے بعد آ رہی ہے تو سبحان اللہ جی تسو بھی آنکھو گے جی جی اندر عشق دی گرمی ہے تو چپ نہیں رہ سکو گے او جی ہینج اٹھے اور انہاں ہینج کیتا ہے ادھر دیکھو میرے یار ایک کیوں نہ کیتا ہے چیک کیتا ہے اچھا بولو وہ بھائی انگلی نہیں ہل سکتی تھی ہون سارے خیری میری درد ختم کمزوری اچھا بولو زنجیریں ٹوٹ گئیاں درد ختم سارا کچھ بالکل ٹھیک. اب آیا ہے سبحان اللہ والا جملہ انہوں نے جب چیک کیا تو کہنے لگے بھتیجے یہ دنیا ساری کہتی ہے تو اپنے رب کو مانتا ہے اور میں تو کہتا ہوں تیرا رب تجھے مانتا ہے. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اچھا اعلیٰ حضرت کا تبصرہ بڑا عجیب و غریب ہے انہوں بھی اجازت دیو دو جملے کراں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کڈ کڑا کے دیتے اس حدیث شریف نو لکھ کے نا جی کڈ کڑا کے دیتے. آپ فرماندے نے وہابی سن کہ فرماندے نے وہابی سن اگر ابو طالب نے جملہ غلط کہا تھا تو حضور کو چاہیے تھا روکنا. ایک بار پھر سنے اگر انہوں نے بولا جملہ غلط تو حضور کیا کرتے ایسے کرتے دیکھنا حضور کہتے چاچا چپ کر چپ کر چپ کر چاچا چپ کر چاچا چپ کر. او چاچا کے کفر پکی جانا ہے چپ کرو مینو نہیں مندا ہو مینو نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انج نہیں کیا حضور نے
حضور نے اور بات کر دی آگے سے. حضور نے فرمایا چاچا پھر تک لے کچھ سمجھ آئی. حضور نے کہا چاچا پھر دیکھ لیا ہے نا, اسی لیے تو چاچا میں تجھے کہتا ہوں تو بھی مینوں من جا, رب تینوں بھی من جائے گا. کوئی گل سمجھ آئیے؟ گل ساری اچھا بولو, گل ساری سرکار دی, نہ 2 دیے نہ 4 دیے, گل ساری سرکار دی. او بیلیو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. پترا بچیا کلیجے دیا ٹکڑیا آنکھاں دیا تاریا, جس طرح کچھ لوگوں پراواں دیوبندیاں دا ساڑیاں دا خیال ہے کہ حضور تے صرف رسول سنت ٹر گئے گل مک گئی, اور بیلیا جے کدے گل انجی ہوندی جنجی اے پرا دن تو پھر کدی انج نہ حضور فرما دے قیامت کے دن بھی شافے میں ہوں, قیامت کے دن پل پہ بھی میں ہوں, قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میں ہوں, قیامت کے دن جنت دے بوئے تے بھی میں ہاں, تے اپنے رب دے عرش دے کول بھی میں ہاں. میرا رب اسے بخشتا چلا جائے گا جسے جسے میں بخشواتا گل ساری سرکار دی. بچیو یہ حدیثاں لگاتار میں توان سنائیاں نے لین تے اصل میں تھوڑی مشکل میں ہوتا ہوں, جب تقریر کرتا ہوں مزاج میرا اور ہے کوئی, لیکن مجمع کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مجمع کس سطح کا ہے, گاؤں ہے شہر ہے, پھر کس طرح کے ساتھی ہیں, تاکہ اس طرح دیاں گفتگوਆਂ کراں کہ جڑیاں انہاں دے دل وچ بھی اترن. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں تمہیں وہ حدیث شریف سناؤں جن کے ذریعے تمہارے دلوں میں عشق رسول بیٹھ جائے. تواڈا چمب نہیں لینا پروردگار نے قیامت دے دہاڑے اس گل تے کہ تساں میرے نبی نو منیا کیوں. میں نو جے رب نے پوچھے نا پہ کیوں منے, تو میں تے سیدھا آکھساں میرے مالکا تو بھیجیا ہی انہاں نو تاں کہ دنیا منے. اساں من کے کیڑا قصور کیتا ہے جینو تو درود بھیجدا ہے جے دے تے جیدیاں شاناں تو بھی بیان کردا ہے, 1.25 لاکھ نبی تو کلے, ایک دی ظلم نو تو ولیل نہیں آکھیا. تو جدوں آمنہ دا لال آیا تو آپ ہی فرمایا ہی ظلم دی ولیل تے چہرہ ودھوہا. یہ ہم نے تو نہیں, یہ بدعا کس نے کہا ہے, ولیل کس نے کہا ہے؟ کوئی تو انو صدا نہیں ملنی اس گلتے کہ تساں میرے محبوب نال محبت کیوں کیتی ہے. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا محبت کیوں نہیں کیتی, محبت کیوں نہیں کیتی. آخر میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں جو آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسے بھی نقل کیا ہے فتاوی رضویہ میں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف لکھتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغلب ہے کہ راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا میرے لیے, اور بندہ یہ کہے گا یا اللہ میں 5 ویلیاں دی نماز پڑھدا رہا تو نال نفلی نماز بھی پڑھی. یہ توجہ ہے جی, توجہ ہے. میں نے نماز کا بھی میں کہوں گا کہ نماز پڑھنی چاہیے, پر اے غور کرے نماز بھی پڑھنی چاہیے, روزہ بھی رکھنا چاہیے, اور اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنائے, اللہ ہمیں روزے دار بنائے, اللہ ہمیں قرآن کا قاری بنائے, اللہ ہمیں مساجد اور مدارس آباد کرنے والا بنائے, نئے مساجد اور نئی مدارس مزید بنانے والا بنائے. لیکن ایک گل دھیان نال سن لو پترو, گل مسجد دی نہیں تے مدرسے دی نہیں. مدرسہ بھی او مقبول ہے, مسجد بھی او مقبول ہے جدے وچ حضور دے عشق دی خوشبو ہوئے. یہ دھیان رکھنا. اللہ پاک فرمائے گا کہ 10 تو میرے واسطے کیا کیتا ہے. بندہ کہے گا 5 ویلیاں دی نماز پڑھی نال نفل بھی پڑھے. یہ پیر جی حدیث شریف ہے, یہ میں اپنے گھروں نہ لکھ کے لے آیا ہوں تو آستانی شریف کو. یہ جڑے چوکے آدھے نا بھی دیاں تقریراں انج دیاں ہوندیاں نے, انج دیاں ہوندیاں پتر لگدے نے اس حدیث دا دین جواب.
جے کدے ماں دا دودھ پیتا ہے نا جڑا میریاں تقریراں تو پریشان نے کوئی عشق دیاں گلاں کردا ہے بندے پھیر دیندا ہے ہاں پھیر دیندا ہے بندے پھیر کے مصطفیٰ دے قدماں حق کے اے دا جواب دیو کہ وہ بندہ کہے گا حضور پہ فرماندن پنجاں ویلیاں دی بھی نماز پڑھی اچھا بولو نماز پڑھی اور بھی کچھ کیتا ہے نفل بھی پڑھے اوابین دے بھی تے تہجد دے بھی تے چاشت دے بھی پڑھے تے اشراق دے بھی پڑھے کچھ سمجھ آگئے اللہ پاک فرمائے گا اور کے کیتا ہی وہ کہے گا روزے سن مہینے ایک دے فرض 12 مہینے آج کتنے آدھے ایک دے میں تو اور بھی کھچی رکھے بڑے روزے رکھے اللہ پاک فرمائے گا اور کے کیتا ہی وہ کہے گا زکاة سی 2.5% فرض میں نال منڈ کے وہ دینے تو علاوہ صدقے بھی دیندہ رہا اللہ پاک فرمائے گا اور کے کیتا ہی وہ آگے گا حج سی زندگی چی کواری فرض میں تو ہر چوتھے مہینے ٹکٹ کٹا کے ڈز پہنچ دا رہا حدیث شریف نہ ہوئے میری تون وڈ دیو ایتھوں تو جے حدیث لب پوے تو اللہ سن نمازی بھی بنائے حاجی بھی بنائے روزے دار بھی بنائے صدقہ دینے والا بھی بنائے پر وہ جڑی آخری کلی ہے نا وہ بھی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی فرمایا تو نمازاں بھی پڑھیاں نال نفلی بھی پڑھیں تو روزے بھی رکھیں نال نفلی بھی رکھیں تو صدقے بھی دیتے نال خیراتاں بھی دیتیاں سب کچھ کیتا ہی ہون دس او دے نال محبت کیتی ہے جدے نال میں محبت کیتی ہے رب فرمائے گا سب کچھ کیتا ہی بس اے دس مینو او دے نال محبت کیتی آ جدے نال میں محبت کرتا سا ہن جو کچھ حدیث شریف چ لکھیا وہی میں پیش کرانا ہے اپنے کولوں تو میں بیان نہ کر سکتا تو میرے کول دلیل اور اعلی حضرت تو وڈی کیڑی ہے میں تے اعلی حضرت ہی نہ لینا بھئی جنہاں لکھی ہے حدیث شریف آگے جملہ سننا ہونا پورا اللہ فرمائے گا وہ دے نال محبت کیتی ہے جی دے نال میں محبت کرتا سا حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا نہیں یہ سنو پوری حدیث کہ کہے گا نہیں قبلہ پیر سائیں حضرت جی حضور غریب نواز وٹو صاحب حضور جی حاجی جی قبلہ نا دسو نا سید جی شاہ جی سونا جی مٹھا جی منٹار جی اور اے سونے تے چمکدیاں چہرے والے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تساں ساریاں تے میری ماں پیو جان قربان اللہ نو حاضر جان کے دسو بندہ نیک کتنا ہے نیک تو بڑا ہے اخیر خدا نو حاضر جان کے دسو جے دے نفل نہ گئے ہون تہجد نہ چھٹی ہوئے چاشت نہ چھٹی ہوئے اشراق نہ چھٹے ہون صدقے نہ چھٹے ہون حج بھی بتیرے کیتے ہون تو جنا کہ کہندے او دے نال محبت نہیں کیتی حضور دے ہن اگلے جملے سننا فرمایا او میرا فصحبا فی جہنم انہوں کھچ کے دوزخ وچ سٹ دیتا جائے گا کائے کو نماز ہے روزہ ہے خیرات ہے کعبے کے پھیرے ہیں پر گل ندی نہیں نا گل ساری سرکار جیدی گل ہے او داؤ نہیں او دی چھٹی ہون اس کے برعکس بات سنو ہون سنو اے سن لیجئے ہون آؤ بندہ بہت ہو گیا مدینے میں حضور کھڑے مسلح پر نماز جنازہ پڑھانے حضرت عمر فاروق پچھوں عرض کردے حضور دا نمازہ نہ پڑھائیو یا رسول اللہ اللہ تصلی علیہ
اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا. انہو رجل فاجر. اب اس حدیث میں کیا تھا؟ نفل بھی اچھا بولو نہیں ہونے سن منو ہو گئے ہو. نفل بھی حج بھی زکاتاں بھی خیراتاں بھی سب ایسی نا. تو بندہ کیا ہو گیا؟ یہ جہنمی آخنے تو انہوں کیا ہوندہ ہے؟ آنکھوں کیا ہو گیا؟ حضور فرما دیتے تو انہوں فرما بولنے کوئی پریشانی ہے کملے ہو بولو کیا ہو گیا؟ جہنمی. کیوں ہویا؟ وجہ بھی معلوم کہ حضور محبت نہیں محبت ہونے اس کے برعکس سنانے لگا ہوں. حضور جنازہ پڑھان لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور ایدہ جنازہ نہ پڑھائیو بندہ بڑا فاجر ہے. فاجر سمجھے ہو تشریح کرنے دی لوڑ نہیں. حضور نبی پاک ہے پیچھا پرت کے تکیا ہے سوال. حضرت عمر دی یہ گل سنن تو بعد سوال پرت کے تک کے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کی کسی ایک نیکی کو جانتا ہو؟ ایک جنے انج کیتا ہے حضور میں نے پتہ ہے صحابی نے. حضور نے فرمایا 10. اس آکے حضور ٹھنڈی شخ رات سی تے ایک جنگ دے میدان سے تسی بھی تے اسی بھی آپ دے خیمے دے باہر ٹھنڈی رات وچ اس پیرا دیتا سی. اونج تے نہیں پترو بابے تو نے گلاں سنائیاں یہ گلاں ہیں انتتاں گلاں کیتیاں گئیاں. ایک جنا باہر خیمے دے باہر کے دیندہ رہا. حضور نے فرمایا صفحہ سیدھیاں کرو. صفحہ اللہ اکبر. حضور جدوں پھیرے نا سلام جنازہ پڑھ گئے نماز جنازہ تو حضور نے انہوں اپنے ہاتھاں نال قبر وچ لائے. یہ دھیان رکھنا وہ دوسری حدیث بھی دماغ میں رکھنا. او میرا وسوگے بفی جہنم علی ہے نا دماغ میں. انہوں قبر وچ لا کے حضور انج بیگ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں. دماغ میں رکھنا کہاں وہ کریم اور کہاں یہ کتوں کا کتا ان کے. میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے وگرنہ حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. نہ میں حضور کی تشبیہ بن سکتا استغفر اللہ پیش کر رہا ہوں. حضور نے اس کی قبر شریف پر اپنے ہاتھ سے مٹی سی دی گئی. قبر وچ لایا بھی آپ جنازہ پڑھایا بھی قبر وچ لایا بھی موڑ وہ دے ہوتے مٹی برابر کر کے. پتہ ہے ایک جملہ کیا ہے ذرا کان کھولے ہے کسی دا بند ہے تو کھول لے. فرمایا یا فلانو اس قبر لینج کر کے گیا یا فلانو اور فلانیاں اصحابوں کا تیرے سنگی یظنون خیال کرتے ہیں انا کا بے شک تو من اہل النار جہنمی ہے. اے سنگی اے سمجھ دین تیرے تو کیے وَأَشْهَدُ اے آدن تو جہنمی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں انکا من آل الجنہ میرے رب نے تجھے جنتی کوئی گل سمجھ آئیے ہون دسو گل ساری سرکار دی اچھا بولو گل ساری سرکار دی وہ جڑا ایک رات اپنے خیمے دے باہر پیرا دینا لے نو جنتی بشارت دیندہ پہ ہے تو دوسری طرف ایڈا متقی جنا حضور دی محبت تو خالی رب انہوں دوزخ پہ اکل دے. پھر سمجھو آج مانو حضور کو اپنی ماں سے بڑھ کر محبت کرو باپ سے بڑھ کر محبت کرو بیوی بچوں سے بڑھ کے محبت کرو اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر محبت کرو اور میں تو یہ کہتا ہوں اپنے پیر سے بڑھ کر محبت کرو. موضوع لمبا ہو جائے گا بس اتنی بات اگر آپ کو ان سے محبت ہے. ہاں یہ نہیں میرے اس تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا آخر میں کہوں کہ تم نیکیاں چھوڑ دو. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے مگر اس نیکی کے پیچھے بھی ہمارے اندر محبت مصطفیٰ. اے نہیں کہ نیکیاں کری جاؤ جی حضور کے کر سکتے ہیں حضور کے کر سکتے ہیں نال نیکیاں بھی کری جاؤ نالے حضور کے کر سکتے ہیں. حضور کر سکتے ہیں اس لیے کہ حضور کو رب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے.
لاؤ جی میں سب کا شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں کا یہ آپ کے ہاتھوں سے ہی دستار فضیلت اچھا حضور مجھے عطا فرمائیں یہ جامعہ نوریہ فریدیہ محتمم و مدرس علامہ قاری محمد قریش نوری یہ قریش ہی لکھے نا جی جی قریش قاری محمد قریش نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامعہ مسجد حاضہ اچھا خوش نصیب حفاظ کرام حافظ محمد فیصل حافظ علی شان حافظ محمد سیف صفدر یہ پھر مہربانی کرو نیڑے نیڑے آ جاؤ حافظاں اے تینے بچے آگے تشریف لے آؤ اور اچھا میں ایک باری شکریہ ادا کر لوں وہ کون نے جنہاں سنوں بلایا میزبان کون ہے کوئی زیارت تے کرا دے ہو چاچو خوش ہو راضی ہو کوئی غلطی ہوئے تو معاف کر دینا چلو ہن قاری صاحب نو بلاؤ حضور تہاڈا بھی شکریہ